بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس رکوع کا اگر ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت مشرکین، پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا، قریش مکہ جو تھے وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور کہا کہ یہ جو غریب لوگ ہیں ان کو اپنے پاس سے اٹھا دیجیے، اس لیے کہ ہم جو ہے نا وہ زیادہ معزز لوگ ہیں، سردار ہیں، اور ہم ان نچلے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ کاشف ادھر لے جائیں پلیز۔ ان نچلے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ اس کے اوپر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ رکوع میں جو بتا دیا، یہاں پہ جو مثال بیان کی گئی ہے، اس مثال کو ویسے تو کہا گیا کہ یہ دو شخصوں کا قصہ ہے۔ اب کچھ لوگوں نے تو دو شخصوں کے نام بھی ڈھونڈ لیے، ہمسائے بنا دیے، بھائی بنا دیا، کوئی بنا دیا، لیکن یہاں پہ اس دنیا کی بے ثباتی کا یہاں پہ تذکرہ ہے، اس چیز کا تذکرہ ہے کہ کون ہے جو اس دنیا کو جو ہے وہ اپنا رب بنا کے بیٹھ جاتا ہے، دنیا کے اوپر جو ہے وہ مادہ پرستی کا سایہ اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے، اور کون ہے جو اللہ کے لیے کرتا ہے، اور کل اختیار جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ اب یہ اس سے آپ یہ لے لیں کہ دنیا یا خوشحالی جس شخص کی مثال دی گئی ہے وہ مثال وہ ہے جیسے دنیا نے ختم ہو جانا ہے، اور جو دوسرا ہے جس نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دیا وہی سدا باقی رہنے والا ہے۔ وَاضْرِبْ اور بیان کریں لہم ان پر، مثلا مثال رجلین دو آدمیوں کی، ان پر دو آدمیوں کی مثال بیان کریں، جلنا بنایا ہم نے لِأَحْدِهِمَا ان دونوں میں سے ایک کے لیے، جنتین باغ دو، اس دونوں میں سے ایک کو ہم نے دو باغ دیے، من عناب انگوروں کے، وَحَفَفْنَاهُمَا اور گھیرا رکھا تھا ان دونوں کو، بِنَخْلٍ کھجور کے درختوں نے۔ ایک اپنے ذہن میں تخیل لائیے، ایک انگوروں کا باغ ہے، انگوروں کے باغ کے گردا گرد جو ہے وہ کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا اور درمیان میں جو ہے وہ اس کی کھیتی ہو رہی ہے، کھیتی باڑی ہو رہی ہے۔ اصل میں عرب کا کیا تھا، وہ یہی چیزیں تھیں ان کے پاس، کھیتی باڑی، انگور، کھجور اور بس زراعت، اسی کے بل بوتے پہ ان کا جو ہے وہ ذریعہ معاش چلتا تھا۔ کلتا الجنتین دونوں باغ، آتت لاتے تھے وہ، اکلہا پھل اپنا، ولم تظلم منہ شیء اور اس میں کچھ کمی نہیں ہوتی تھی۔ یہ دونوں باغ اس کے ایسے تھے کہ جو مسلسل پھل لاتے رہتے تھے، یہ نہیں ہوتا تھا کہ جیسے ایک روٹین ہے کہ ایک اگر درخت جو ہے وہ ایک سال بہت پھل دیتا ہے دوسرے سال نہیں دیتا، نہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی، مسلسل پیداوار کی فراوانی اس کے پاس تھی۔ وفجرنا اور جاری کر رکھی تھی ہم نے، خلالہما نہرا ان دونوں کے درمیان میں ایک نہر۔ اب کسی کو اور کیا چاہیے جس کے پاس دو باغات ہیں، انگوروں کے، کھجوروں کے درخت ہیں، کھیتی باڑی ہو رہی ہے، درمیان میں سے ایک قدرتی نہر چل رہی ہے۔ اب یہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جو ہے وہ کیا۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرًا اور وہ اس کے لیے پھل لاتے تھے اور پیداوار جو ہے وہ اس کو اکٹھی ہوتی تھی۔ اب یہ وہ چیزیں تھیں جن چیزوں کی بل بوتے کے اوپر اس نے سمجھ لیا کہ اب مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ وہی خیال ہے کہ جہاں پہ کسی کا بزنس سیٹ ہوا نہیں، کوئی دکان چلی نہیں، اس کو اپنی محنت، اپنی صلاحیت سے منسوب کر لیا اور پھر کہا کہ اب یہی کچھ ہے۔ یہ وہ شرک ہے جو مادی اسباب کے اوپر جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ جیسے سورہ مبارکہ کے شروع میں نے بتایا تھا کہ یہ صورت کہا گیا کہ یہ دجال سے بچاؤ کی صورت ہے۔ دجال جمع کس کی ہے؟ دجل کی۔ دجل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فریب، دھوکہ، اور دنیا یہ فریب اور دھوکہ ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں کھو جانا ہی سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اصل دنیا تو آخرت والی دنیا ہے، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت والی زندگی ہے۔ تو یہاں پہ بھی اس شخص کی مثال دی گئی ہے جو اس دنیا کے اس ظاہری دھوکے میں اپنے آپ کو جس نے جو ہے وہ گم کر لیا، اور پھر وہ بھول گیا کہ جو اسباب مجھے مہیر ہیں، یہ جو باغات ہیں، یہ انگور اور کھجور کے درخت ہیں، اس کو دینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس نے ان اللہ کو چھوڑ دیا، ان اسباب پہ تکیہ کر لیا کہ اب مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا، اب میں معزز ہو گیا، اب میں بڑا افسر بن گیا۔ اور پھل تھے، کالا وہ کہنے لگا لصاحبہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اور وہ اس سے باتیں کر جس سے وہ باتیں کر رہا تھا، انا اکثر منکا مالا واعز نفرا میں اکثریت میں ہوں تم سے، مال میں بھی اور نفری میں بھی، مال بھی میرے پاس بہت ہے، اولاد بھی میرے پاس بہت ہے، نوکر چاکر بھی بہت ہیں، تیرا میرا کیا مقابلہ ہے۔
اب وہ جیسے ہی اس نے بات کرنی دوسرے کو، دیکھیے یہ گمانڈ کب کیا جاتا ہے؟ جب دوسرے کو حقیر سمجھا جاتا ہے، اور جب دل میں برتری کا احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس مال ہے۔ اب اس مال کا یہاں پہ بتایا جائے کہ مال تو جو ہے وہ چلے جانے والی چیز ہے۔ جب اس نے اس کو آپ کہہ لیں کہ جیسے آنا اکثر من کا معلوم و عز و نافرا، یہ ٹانٹ کرنا بیسیکلی ہوتا ہے، کسی پہ طنز کرنا اور اپنی برتری جتانا۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ ظلم کر رہا تھا اپنے نفس کے اوپر، اپنی جان کے اوپر۔ کالا، کیا ظلم کر رہا تھا؟ کہنے لگا ما اظنو، میرا خیال یہ ہے ان تبید هذه ابدا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ اب کبھی تباہ و برباد نہیں ہوگا، اب میرا کام چل پڑا، اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ بھول جاتے ہیں ہم کہ اس کام کو جس نے چلایا ہے وہ اس کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ جس نے اس دنیا کو بنایا ہے اس کے پاس طاقت ہے کہ اس دنیا کو ختم کر دے، اور اس نے اس دنیا کو ختم کرنا ہے۔ یہ جب اس نے کہا نا وہ ہوا ظالم، اور وہ اپنے نفس پہ ظلم کر رہا تھا، ما اظن ان تبید هذه ابدا، نہیں میں گمان کرتا کہ یہ بھی کبھی برباد ہوگا۔ یہ وہ فیکٹر ہے، یہ وہ سوچ ہے جو پنپ جاتی ہے، پھر آپ کو ہمیں آخرت بھول جاتی ہے۔ وما اظن، اور نہیں میں گمان کرتا، الساعۃ قائمۃ، کہ کبھی قیامت بھی قائم ہوگی۔ یعنی کہ اس گھڑی کا انکار مطلب کیا ہوا؟ اللہ کا انکار، کیونکہ اگر ہم آخرت کے انکاری ہیں، یہاں پہ کہیں نہیں لکھا کہ وہ اللہ کا انکاری تھا، وہ اللہ کا انکاری نہیں تھا۔ اس نے صرف یہ کہا ما اظن الساعۃ قائمۃ، اور نہیں میں گمان کرتا کہ وہ گھڑی قائم ہوگی۔ جب تک اس گھڑی کے بارے میں ہمارے ذہن میں ڈاؤٹ رہے گا، ہمارے راستے سیدھے نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے قرآن بھی تین چیزوں پہ مشتمل ہے۔ کس چیز پہ؟ اللہ کی توحید کے اوپر، رسول کی رسالت کے اوپر، اور آخرت کے اوپر۔ یہ تین چیپٹر ہیں قرآن کے جس کے بارے میں، اور آخرت کے بارے میں کبھی بھی یہ گمان بھی کرنا کہ یہ نہیں ہوگا، یہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نظام عدل کے اوپر جو ہے وہ ہم چیلنج کر رہے ہیں اس کو ماننے کی، عدل، اللہ کی جو عدل کی صفت ہے اس کو ہم نہیں مان رہے۔ یہ اللہ نے سب کچھ کھیل کھلواڑ کے لیے نہیں بنایا، کھلونے کے طور پہ نہیں بنایا کہ تمہیں بنا دیا، جاؤ جس طرح مرضی گزار کے آ جاؤ، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ایک شخص، دیکھیے اس سے بڑھ کے ظلم کیا ہوگا؟ ایک شخص یہاں حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، لوگوں پہ ناجائز ظلم کرتا ہے، اور ایک شخص جس نے پوری عمر پیٹ بھر کے اس کو جو ہے وہ دو رکعت کی روٹی نہیں ملی، اور وہ کیا ان دونوں کا انجام ایک جیسا ہونا چاہیے؟ کیا یہ عدل ہے؟ تو اسی عدل کے بارے میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن جو ہے وہ میزان لگائیں گے۔ اسی عدل کو ثابت کرنے کے لیے دنیا میں تو ہم ان ظالموں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بعض اوقات ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ ظلم کر رہا ہے لیکن اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، تو کہیں نہ کہیں تو اس کا ہاتھ پکڑنا چاہیے۔ تو اس کا ہاتھ جو ہے اس دن پکڑے گا جس دن اللہ کی حکومت روز محشر جو ہے وہ قائم ہوگی، اس دن اللہ اپنا عدل فرمائیں گے۔ وما اظن الساعۃ قائمۃ، اور میں نہیں گمان کرتا کہ وہ گھڑی قائم ہوگی۔ ولئن، اور البتہ اگر، یہ جو اگر ہے نا، یہ اگر شک میں ڈال دیتا ہے بندے کو۔ اگر میں ہوا تو، اگر آخرت کی گھڑی قائم ہوئی تھی تو، اس کا مطلب کہ میرا پکا یقین نہیں ہے۔ یہ جو اگر کا شک ہے نا، یہی شرک ہے، کہ اگر کہہ دینا اللہ کی اس صفات پہ، وَلَئِن رُدِدتُّ، اور اگر میں لٹایا بھی گیا اِلَىٰ رَبِّی، اپنے پروردگار کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مُنْقَلَبًا، تو میں جو ہے وہ وہاں پہ بہتر جو ہے وہ پاؤں گا اس سے۔ یہ بھی سوچ ہمارے ہاں جو ہوئی ہے، جس کے پاس چار پیسے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے بڑا راضی ہے، میں اللہ کا چہیتا ہوں، میں جو مرضی کرتا چلا جاؤں۔ اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری آزمائش کے لیے یہ دیا ہے سب کچھ۔ جو اللہ مال دیتا ہے، جو منصب دیتا ہے، جو عزت دیتا ہے، جو علم دیتا ہے، جوانی دیتا ہے، صحت دیتا ہے، یہ ساری اللہ کی امانتیں ہیں۔ اس کو یہ مت سمجھا جائے کہ میں چہیتا بن گیا ہوں۔ یہ امتحان ہے، آزمائش ہے ہمارے لیے، کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، جس کا امین بنایا ہے، اس کی ہم جو ہے وہ کس طرح ہم اس کو جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی جب اس نے کہا کہ ہاں اگر، یہ ابو جہل نے بھی تو یہی کہا تھا کہ ہاں میرے پاس مال اولاد بہت ہے، اگر ہوا بھی تو میں اپنے چار پیسے دے کے وہاں پہ چھوٹ جاؤں گا۔ اور یہاں پہ یہ کہہ دینا کہ میں نہیں مانتا کہ یہ، میرا نہیں خیال کہ قیامت کی گھڑی قائم ہوگی، اور اگر میں البتہ میں لٹایا بھی گیا اپنے پروردگار کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مُنْقَلَبًا، تو میں وہاں پہ جو ہے وہ اس سے بہتر جو ہے وہ پاؤں گا۔ یہ وہ سوچ ہے جو آخرت سے بیگانہ کر دیتی ہے، آخرت کا جو کنسپٹ ہے اس کو ختم کر دیتی ہے۔ دیکھیے جتنا کچھ دیا اللہ نے، اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہوتی ہے، اللہ امتحان لیتا ہے، اسی امتحان کے لیے ہمیں یہاں پہ بھیجا گیا ہے۔
کہ اللہ نے پیسہ دیا تو پیسہ کیا اس کے اوپر خود سام بن کے بیٹھتا ہے، یا اللہ نے اس کو خرچ کرنے کا جو طریقہ کار بتایا اس طریقہ کار کے مطابق عمل کرتا ہے؟ اللہ نے جو علم دیا ہے کیا اس علم کو اپنے تک محدود رکھتا ہے یا اس علم کو بانٹتا ہے؟ اللہ نے صحت دی ہے، جوانی دی ہے، منصب دی ہے، کیا اس امانت کے تقاضوں کو وہ پورا کرتا ہے؟ بجائے اس کے کہ ہم یہ سمجھ لیں گے اگر ہم یہاں پہ سوکھے ہیں، یہاں پہ ہم جو ہے وہ آسان ہیں اور اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے تو اللہ آگے بھی ہمیں دے گا، ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی اس معیار کے اوپر پورے نہ اتر رہے ہوں، ہم اس امتحان میں، اس آزمائش میں، یہ وہی جب یہ کہہ دینا اگر میں لٹایا گیا تو مجھے اس سے بہتر کچھ مل جائے گا۔ کالا کہنے لگا اس کی اس بات کے اوپر، لہو صاحبہ، اس سے دوست اس کا، وہو یحاورہ، جس سے وہ باتیں کر رہا تھا، اکفرت، کیا تو انکار کرتا ہے؟ علیحدہ کر دیجئے، کفر انکار کرنا، تا ضمیر لگی ہے، کیا تو انکار کرتا ہے بالذی، اس ذات کا، خلقک من تراب، جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، جس نے پیدا کیا ہے تم اس ذات کا انکار کر رہے ہو، ثم من نطفۃ، پھر تمہیں نطفہ میں سے، ثم سواک رجلا، اور پھر تمہیں جو ہے وہ پورا مرد بنایا، اس ذات کا انکار کرتے ہو کہ اس کے پاس نہیں جانا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا اور مٹی سے پیدا کر کے تمہیں جو ہے وہ نطفہ میں لایا، نطفہ سے پھر تمہیں جو ہے مرد بنایا، اس ذات کا انکار کرتے ہو؟ لیکن البتہ میں، واللہ ربی، وہی میرا پروردگار ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اس کے ساتھ، اپنے پروردگار کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ یہ تو کہہ رہا ہے لیکن میرا ایمان نہیں ہے، میرا ایمان یہی ہے کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور تو اللہ کا انکاری ہو رہا ہے۔ ولولا، اور کیوں نہیں، اس دخلت، جب تو داخل ہوا تھا، جنت کا، کلتا، جنت کا، اپنے باغ میں، کلتا ماشاء اللہ، کیوں نہیں کہا تو نے کہ یہ ماشاء اللہ؟ اس نے کیا کہا تھا؟ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا ما ظن ان تبید هذه ابدا، اب یہ کچھ ختم نہیں ہوگا سب کچھ، اب یہ سب کچھ چل پڑا ہے، یہ میرے ساتھ ہی، میری تو 7 نسلیں اسے سنور جائیں گی، اور اس میں ذہن میں تھا کہ اب اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ حالانکہ جب کوئی چیز دیکھتے ہیں اللہ نے کوئی اسباب دیے ہوئے ہیں تو فرما دیا گیا یہاں پہ، اس نے یہ کہا پھر یہاں پہ کہ جب تو داخل ہوا تھا اپنے باغ میں، کیوں نہیں کہا تو نے ماشاء اللہ، جو چاہے اللہ، لا قوت الا باللہ، اللہ کے علاوہ اور کوئی قوت نہیں ہے، تو نے اس کو اپنی ذات سے منسوب کر دیا۔ ہمارے ہاں جو خرابی پائی جاتی ہے وہ جیسے ہی ہمیں کوئی سکسیس ملتی ہے، کوئی کامیابی ہمارے مقدر میں ہوتی ہے، کوئی 4 پیسے ہوتے ہیں، اس کو منسوب کر دیتے ہیں ہم اپنی قابلیت سے، ہم منسوب کر دیتے ہیں کسی دوسرے اسباب سے کہ فلاں نے میری سفارش کی تو مجھے یہ نوکری مل گئی، مجھ میں اتنی ہمت تھی اور میں نے اتنا پڑھا اور میں یہ کرتا رہا۔ یہ نہیں کہتے کہ جس نے اسباب مہیا کیے، جس نے تمہارے پیچھے ہاتھ رکھا اور تجھے اس قابل کیا کہ تو یہ سب کچھ کر لے، اس کو بھول جاتے ہیں، ہم اس کو اپنی طرف سے منسوب کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ بھی اس نے یہی کہا کہ تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جو اللہ کی چاہت اور اللہ کے علاوہ، کہا گیا جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھو تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کو ہمیشہ، جب ماشاءاللہ کہتے ہیں جو چاہے اللہ، یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے، اور اسی طرح ماشاءاللہ اللہ کے علاوہ اور کسی میں قوت نہیں تھی اس کو دینے کی۔ کچھ بھی ہمارے پاس آ جائے، کچھ بھی ہمیں مل جائے، وہ اللہ کے علاوہ، آپ دیکھ لیجئے آج بلینئر لوگ ہیں، روٹی کا لقمہ کھانا چاہتے ہیں، اللہ کی مشیت میں نہیں ہے اس وقت، ان کو نہیں مل سکتا، وہ ڈرفٹ پہ زندہ ہیں یا ایک کچھ اور بھی اوپر جو ہے وہ ہیں، جس کو دینا چاہے اللہ کوئی روک نہیں سکتا، جس سے اللہ جو ہے وہ چھین لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ انتارنی، اگر تو مجھے دیکھتا ہے، آنا اقل منکا مالا و والدا، یہ کہ میں کم ہوں تم سے، یہ طنز تو کرتا ہے مجھ کی میرے اوپر کہ میں کم ہوں تم سے مال اور اولاد میں، یہ تیرا خیال ہے۔ فعسیٰ ربی، پس ہو سکتا ہے، امید ہے کہ پروردگار میرا، ان یؤتیان، یہ کہ وہ عطا دے گا مجھے، خیرن من جنتک، تیرے باغ سے بھی زیادہ اچھا دے دے گا۔ یہ ہے اس کا گمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہ تو مجھے کمتر سمجھتا ہے کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے اور مال نہیں ہے۔ کہا یہ بھی گیا ہوا ہے، ایک روایت میں لکھا ہوا ہے، باقی اصل تو پکچر ڈیفرنٹ ہے کہ 2 بھائی تھے، 2 بھائیوں کو جو ہے ان کے باپ جب مرا تو دونوں کے پاس مشترکہ ترکہ جو چھوڑا ایک جیسا دونوں میں تقسیم ہوا، ایک نے جو ہے وہ اپنا پیسہ جو ہے وہ کاروبار میں لگایا اور اس طرح کے کام کرنے لگا، دوسرے نے جو ہے وہ سارا کچھ اپنا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیا،
اور اللہ کی راہ میں دے کے اللہ کی آس کے اوپر بیٹھ گیا، اور جب وہ کہیں اس کے پاس گیا تو اس نے آگے سے طنز کیا، یہ دیکھ میرا باغ یہ اب کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ میں نے سب کچھ بنا لیا، تم تو بیوقوف ہے، تم تو پاگل ہو، تم اللہ کی راہ میں دیتے رہو۔ جب اس نے یہ احساس برتری ظاہر کی تو اس نے پھر یہاں کہا کہ اگر تم مجھے ایسے دیکھتا ہے کہ میں تجھ سے کم ہوں مال میں اور اولاد میں، تو ہو سکتا ہے، مجھے امید ہے، پاسا ممکن ہے، یقین ہے مجھے عین کہ یہ کہ دے میرا پروردگار تجھ سے بہتر باغ، وَجُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ، اور بھیج دے تیرے باغوں کے اوپر جو آسمان سے ایک عذاب۔ یہ اللہ کی کرنیاں ہیں، اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو کہتا ہے ان تبیدہ ہذہ ابدا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اللہ مجھے اس سے بہتر دے سکتا ہے، اللہ مجھے بہتر دے گا، اور ہو سکتا ہے اللہ تیرا جو ہے وہ اجاڑ دے۔ اور یہ پیغام حسد کی بیسس پہ نہیں ہے، یہ ایک ناصح کے انداز میں اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جو تو نے یہ کفر کے کلمات بولے ہیں، تو کفر کرتا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، وَهُوَ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي، کیا تو اس ذات کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے؟ اور تو نے کیوں نہیں کہا اس وقت ماشاءاللہ قوت الا باللہ؟ تو کہتا ہے حاضہ ابدا، ما حاضہ نہیں ختم ہوگا۔ یہ نصیحت کے انداز میں دوسرے کو سمجھایا جا رہا ہے کہ مجھے زیادہ دے دے، حسبان من السماء فتصبح صعیدا زلقا، اور پس یہ سب کچھ جو تیرے پاس ہے یہ چٹیل میدان ہو کے رہ جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ تو اللہ کی ونڈ ہے، اللہ کی دین ہے۔ تو آج مجھے کم تر جانتا ہے اور یہ سب چیزوں کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، تو یہ اللہ ہے، اللہ تجھ سے لے سکتا ہے، اللہ مجھے دے بھی سکتا ہے۔ اور یصبح، یا وہ ہو جائے ماؤہا غورن، پانی گم ہو جائے، غورن دور ہو جائے کہیں، غار غار اسی سے لفظ جو ہے وہ بنا ہوا ہے، غورن فلن تستطیع لہ طلبا، پس تو استطاعت رکھتے طلب کے باوجود اس کی استطاعت نہ رکھے کہ تو لے آئے۔ پانی اگر آج یہاں سے زمین میں جو ہے وہ نیچے چلا جائے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی ممکن ہے کہ ہم کسی طرح جو ہے وہ پانی نکال لیں کبھی؟ یہ تو اللہ کی ہے کہ اللہ نے پانی ہمیں جو ہے وہ اتنا وافر مقدار میں یہاں پہ دیا ہوا ہے۔ جہاں پہ پانی نہیں ہوتا وہاں پہ جا کے حل دیکھیں گے اس کا کیا ہے۔ اگر پانی یہی جو ہمارے ہاں یہاں پہ ٹیوبویل چل رہا ہے، یہاں پہ اگر 250 فٹ پہ ہے، یہی جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ 4000 5000 فٹ پہ چلے، کیسے لا سکتے ہیں؟ واہیتا، اور گھیر لیا، بثمرہ، اس کے باغ کو، اس کے پھلوں کو، فاصبح، جب ایک گھیرا ڈال دیا اس کے اوپر، تباہ کر دیا، فاصبح یقلب کفہ الی ما انفق فیہا، وہ بس پھر وہ ہاتھ ملتا رہ گیا اپنے، یقلب، وہ پلٹتا رہ گیا ہاتھ اپنے، الی ما انفق، جو کہ اس نے لگایا تھا، جو بھی کچھ اس نے خرچ کیا تھا۔ جب صبح آیا دیکھا آسمان سے ایک آگ آئی اور ہر چیز جو ہے ملیا میٹ کر کے چلے گئی، وہ چٹیل میدان بن گیا، اور پھر آ کے جو ہے وہ اس نے وہ اپنے ہاتھ ملنے لگا، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عَرُوشِهَا، اور وہ اپنی چھتریوں پہ، انگور کے باغ جس نے دیکھے ہوں گے، انگور کے باغ ہمیشہ ایک لکڑی کی وہ ٹٹیاں بنائی جاتی ہیں یا چھتریاں بنائی جاتی ہیں، بیل اس کے اوپر چڑھائی جاتی ہے، اور وہ اب اس کے اوپر گری ہوئی تھی۔ وَيَقُولُ، پھر اس نے کہا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے کاش کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کیا اس نے کسی میں یہاں پہ کوئی مندر کی پوجا میں کی تھی؟ کوئی کسی بت کو اس نے پوجا کیا تھا؟ کسی مزار؟ نہیں، اس نے یہاں پہ مادیت پرستی کو جو ہے وہ سجدہ کیا تھا۔ اس نے مادہ پرستی کو اللہ کے برابر جو ہے وہ کھڑا کر دیا تھا کہ یہ پیسہ میرے پاس ہے، یہ پیسہ کہیں نہیں جاتا، یہ باغ میرے اتنے اچھے ہیں، یہ باغ کہیں نہیں جاتے۔ اب اس کو جو ہے وہ یہاں پہ خیال آیا، جب وہ دیکھا اور اس نے ہاتھ ملتا رہ گیا، اور پھر کہا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور کہنے لگا ہائے کاش میں نہ شریک کرتا۔ اب دیکھیے یہ وہ بات ہے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ پھر فرعون نے بھی اس وقت کہا تھا کہ میں اب ایمان لاتا ہوں، لیکن جس وقت یہ سب کچھ ہو گیا اس کے بعد کفی افسوس بولنے سے کچھ نہیں رہ گیا۔ وَلَمْ، اور نہ تھی، تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، اور نہ کی کوئی جماعت، يَنْصُرُونَهُ، جو اس کی مدد کرتی، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ وہ کسی سے بدلہ لینے کے قابل رہ گیا۔ ہنالک الولایۃ، یہ پس ہنالک اس میں ظرف مکان ہے، یہاں یہ ثابت ہوتا ہے، الولایات، اختیار، اقتدار، ملک، ہر چیز، للہ الحق، اللہ ہی کے لیے برحق ہے، ہوا خیر ثواب، جو ثواب میں بدلے میں بہتر ہے، وخیر عقبیٰ، اور انجام میں بھی بہتر ہے۔ اب اس کو سکیچ کو لائیے، دنیا ہے ایک باغ جس میں پھل ہیں، ہم اس میں گم ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، ہم حرام کماتے ہیں، ہم خیانتیں کرتے ہیں، ہر وہ کام کرتے ہیں جسے اللہ نے منع فرمایا ہے، اور دوسری طرف انجام آخرت کیا ہے
کہ جس وقت اللہ کے ہاں جانا ہے، جس وقت لے جانے والے آ جائیں گے، اس وقت میں ہاتھ ملوں کہ اچھا میں تو کچھ بھی نہیں کر کے آیا، آخرت کے مجھے روزے محشر جو ہے اس وقت میں اٹھوں۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں یہ تو ایک بنائی گئی ہے تمہارے امتحان کے لیے، یہ تو سب کہہ دیا گیا اسی سورہ مبارکہ میں، ملیا میٹ ہو جائے گی، یہ تو چٹیل میدان بن جائے گا۔ جتنی یہاں پہ بلڈنگز ہیں، جتنے یہاں پہ جو ہے وہ درخت ہیں، جتنے باغات ہیں، جتنا کچھ ہم نے بنایا، ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے۔ آج کی سب سے بڑی حقیقت جس سے ہم نہیں مانتے وہ موت ہے۔ ہمیں نہیں ڈر لگتا موت سے، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ میں نے زندہ رہنا ہے، باقی سب نے مر جانا ہے۔ اگر مجھے اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہاں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد کل میں نے اللہ کے سامنے جا کے پیش ہونا ہے، تو پھر میرے راستے سیدھے نہ ہو جائیں۔ اسی ایگزامپل کو جو ہے وہ دیکھیے اس چیز کے اوپر کہ یہ جو باغات، جو محلات تھے، یہ سب کچھ تھا جس کو تھا کہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہم بھی کہتے ہیں دنیا کبھی ختم نہیں ہوگی، اور جس وقت وہ آ گئی، مطلب یہ ہے کہ وہ گھڑی آ گئی، اور اس گھڑی کے اوپر وہ آ کے کہنے لگا کہ اچھا کاش کہ میں نے جو ہے وہ شرک نہ کیا ہوتا، تو وہ کاش اس وقت نہیں ہوگی۔ اس وقت تو انسان اگر جو ہے وہ زمین و آسمان کے برابر بلکہ اس سے دونا فدیہ دے کے بھی چھوٹنا چاہے تو نہیں چھوٹ سکے گا۔ جو یہ کہتا تھا نا کہ مجھے پروردگار اس سے زیادہ دے گا، تو یہ اللہ نے سامنے دکھا دیا اور ہر چیز ختم کر دی۔ اس مثال کو آپ دنیا اور آخرت سے جو ہے وہ تشبیہ دے سکتے ہیں، اور تشبیہ دے کے دیکھیے کہ ہم کس طرف جو ہے وہ بگڑتے چلے جا رہے ہیں، کس طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ ہم اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے ہوئے ہیں، اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو کے بھول گئے ہیں کہ ہماری آخرت کیا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے کیا جواب دینا ہے۔ تو آخرت میں جب اللہ کے پاس جانا ہے، اس وقت یہ قال یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کہیں ہمیں یہ الفاظ نہ کہنے پڑیں۔ اس وقت ہمارے پاس کم از کم اللہ نے تو کیا کہا؟ اللہ نے کہا میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، شرک نہیں معاف کروں گا، اپنی برابری کرنے والے کو معاف نہیں کروں گا۔ تو یہاں پہ جو سب سے بڑا شرک اس رکوع میں بتایا گیا ہے وہ مادہ پرستی کا شرک ہے، اور سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ اسی مادہ پرستی کے خلاف جہاد کرنا ہے، اپنے نفس کو ان کاموں سے روکنا جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، ان حرام راہوں پہ جانے سے روکنا جن سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اگر ہم ان راہوں پہ چلتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کو شریک کرتے ہیں، ہم اسباب کو اپنا رب بنا لیتے ہیں، اسباب مہیا کرنے والے کو جو ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ جس نے اسباب مہیا کیے ہیں، جس نے یہ باغ دیا تھا، جس نے یہ پیدا کیا ہے انسان کو، مٹی تھا۔ اچھا کیا ہمیں پتا تھا اس سے پہلے کہ ہم وجود میں آئیں گے؟ ہمیں وجود میں کون لایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہمیں پالا کس نے؟ ہمیں مٹی سے نطفہ سے جو ہے وہ پھر لوتھڑا بنایا، لوتھڑے سے پھر روح ڈالی، اور ڈال کے پھر ہمیں جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں رکھا، خوراک دی، پیدا کیا۔ اور جس نے یہ سارا پروسیس کیا، اور اسی کے سامنے میں کھڑا ہو جاؤں بعد میں کس بل بوتے کے اوپر کہ میں نے 4 پیسے اکٹھے کر لیے، چاہے وہ حرام کے تھے یا حلال کے کیسے بھی تھے، اور ان کے اوپر اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس پیدا کرنے والے کو بھول گیا اور میں نے اس پیسے کو اپنا رب بنا لیا۔ یہی مادہ پرستی کا یہی دھوکہ ہے، یہی دجل ہے، یہی دجال کی ہے ڈیفینیشن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ اسی چیز کو آگے جو ہے وہ اگلے رکوع میں بھی ایلیبریٹ کیا گیا ہوا ہے، انشاءاللہ آگے جو ہے ہم اس کو دیکھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا ارحم الراحمین۔